माँ बाप के सामने आती है, पड़ोसियों के सामने आती है, ताकि हम ये कह सके हमारे इलाके में जो एक मदरसा बहुत मोतबर मदरसा है, जो हजरत मौलाना कारी नियाज साहब ने इस मदरसे को कायम किया है, तो तभी तस्दीक की जाती है जब बच्चे कुछ सुनाते हैं और इलाका उनको सुनता है। मौलाना की मेहनत और बच्चों की मेहनत दोनों सामने आती है। शिफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اسی کی ذات واحد مکہ سے لامکہ تک ہے، اسی کی ذات واحد مکہ سے لامکہ تک ہے، اسی کی ملکیت ہے تمام عالم جہاں تک ہے۔ جناب صدر جلسہ اور بے حد ادب اور احترام کے لائق میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، ایمانیات، عبادات اور معمولات۔ اس میں ایمانیات یعنی عقائد کی درستی اصل چیز ہے، عقیدہ اگر درست نہیں تو کوئی عبادت سنت نہیں، اور آخرت کے اعتبار سے معمولات کی درستی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے پیاری ماں اور بہنوں، عقیدہ توحید کو جان لینا اور بخوبی سمجھ لینا کافی ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، یہ کہ ساری دنیا کا خالق و مالک وہی ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی مرض دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی کل مخلوق کا رازق ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ چاند، سورج، ستارے، دریا، سمندر، غرض یہ کہ کائنات کی ہر چیز اس کے حکموں کی محتاج ہے، لہذا وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی آنسو دیکھنے کام آتا ہے۔ پیر، پیغمبر، دیوی دیوتا کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی قدرت و اختیار میں بھی نفسی ہی برابر کے شریک ہے، اور وہ شرکت غیر سے پاک ہے، اور وہ بے عیب ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ وَهُوَ حَيٌّ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا۔ قرآن پاک میں خداوند تعالیٰ نے پوری صفائی کے ساتھ فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو ان میں فساد ہو جاتا، جیسا کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک کارخانے کے دو مالک ہوتے ہیں، وہ کارخانے کچھ دنوں میں چوپٹ ہو جاتا ہے، جس گھر کے کئی مالک ہوتے ہیں وہ گھر زیادہ دن چلتا نہیں، لہذا معلوم ہوا کہ زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی لیے پیاری ماں اور بہنوں، کسی کے آگے سر جھکانا، پیر، پیغمبر، دیوی دیوتا کی پوجا کرنا شرک کبیرہ ہے۔ قرآن پاک کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں اگر ہمارے شوہر پوچھیں کہ بتاؤ تم کس کے ہو، اور ہم کہتے ہیں تمہاری بھی اور فلاں کی بھی، تو بتاؤ کیا ہمارا گھر آتش کدہ نہیں بن جائے گا؟ اور کیا ہم اس گھر میں عزت وقار کی زندگی گزار سکیں گے؟ کیا ہمارا شوہر اس بات کو برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں، جبکہ ہمارا اس سے صرف میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور وہ اللہ جو ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے، جس سے ہمارا بندے اور معبود کا رشتہ ہے، جو ہمارا خالق اور ہمارا مالک اور رب حقیقی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں روزی رحم پہنچائی، دنیا میں بھیجا تو باپ کے دل میں شفقت ڈال دی، ماں کو بے حد محبت عطا فرمائے، جس نے ہمیں پالا اور یقینی زندگی عطا فرمائے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، تو وہ مالک کیسے گوارا کرے گا کہ میری بندی میری بھی اور غیروں کی نمازیں بھی پڑھے؟ اللہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک من یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے گا بخش دے گا۔ پیاری ماں اور بہنوں، ہم پنجگانہ نماز کی فرائض و سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے،
اس مضبوط اقرار کے باوجود کیوں غیروں کے سامنے دست دراز کرتے ہیں؟ کیوں معمولی چیزوں میں بدعقیدگی ظاہر کرتے ہیں؟ کوئی کہتی ہے آٹے میں مکھی لوٹ رہی ہے، مہمان آنے والا ہے، کوئی کہتی ہے جوتے پر جوتا چڑھا ہے، مسجد طے کرنی ہے، کوئی کہتی ہے منڈیر پر کوا بول رہا ہے، ضرور کوئی نوائی چک جائے گا۔ وہ اللہ عالم الغیب ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ کسی نے ایک بوڑھی عورت سے معلوم کیا کہ بوڑھی اماں تو خدا کی بڑی عبادت کرتی ہے، تو نے خدا وحدہ لا شریک کو کیسے پہچانا؟ اس نے نہایت پیارا جواب دیا، میں چرخہ چلاتی ہوں اور سود کاٹتی ہوں، میرے چلائے بغیر یہ چرخہ ایک چکر بھی نہیں لگا سکتا، تو پھر یہ زمین و آسمان، گردش لیل و نہار، چاند سورج کا اپنے وقت پر چھپنا اور نکلنا بغیر کسی طاقت کے کیسے چل رہا ہے؟ اور وہ طاقت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرمایا، یا نبی جی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی افسر نہیں۔ جناب محسن صاحب نے خوب فرمایا، چاندنی دھوپ شمس قمر کہکشا، چاندنی دھوپ شمس قمر کہکشا، ہے سبھی میں تیری جلوہ آرائیاں، نکاح غنچہ یاسمین و سمن سب نے تجھ سے ہی پائی ہے رہنمائیاں، یہ ہوائے خلائے فضا ہر طرف تیری خدمت کی پنہائیاں، برگے گل روئے لال و گل سب نے تجھ سے ہی پائی ہے رہنمائیاں۔ پیاری ماں اور بہنوں، موضوع طویل اور وقت قلیل ہے، اس کے لیے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام